اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کے متعلق بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تعلق سے کلام فرماتے، جب آخرت موضوع گفتگو ہوتا تو آخرت کے سلسلے میں باتیں ہوتی، اور اسی طرح سے جب کھانے پینے کی باتیں کی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو میں بھی شریک ہو جاتے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوں کے سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد میں مسجد نبوی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلقے لگتے ان پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، آپ ان حلقوں میں شامل ہوتے اور اپنا وقت دیتے۔ شرکائے حلقہ کا یہ تاثر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو انفرادی طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، گویا کہ حلقے میں موجود تمام تر اصحاب حلقے کے ختم ہونے کے بعد میں یہ احساس لے کر لوٹتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کی تکریم فرمائی، کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر ایک کی طرف توجہ مرکوز ہوتی، اور موجود اصحاب میں سے صحابی جو بھی بات کہتے آپ بغور سماعت فرماتے۔ کوئی شخص اگر کسی چیز کا تقاضا کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی نہیں لوٹاتے، جو چیز مانگی جاتی ممکن ہوتا تو وہی اسے عنایت کر دیتے، وگرنہ پھر کلمات حسنہ کے ذریعے سے اس کی دلجوئی فرماتے۔ ناظرین، ہمارے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کے متعلق بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تعلق سے کلام فرماتے، جب آخرت موضوع گفتگو ہوتا تو آخرت کے سلسلے میں باتیں ہوتی، اور اسی طرح سے جب کھانے پینے کی باتیں کی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو میں بھی شریک ہو جاتے۔ لیکن یہ گفتگو ایک انوکھی قسم کی گفتگو تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب سکھلائے ہیں، کس قدر کھایا جائے، کب کھایا جائے، اس سلسلے میں جو ہدایات فرمائی ہے، معلوم ہوتا ہے انہی مجالس کے ذریعے سے افراد امت تک پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی تلقین فرماتے کہ جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں، اور البتہ جن کے پاس میں اب تک نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حلقوں میں اپنے خوابوں کو بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ وہی خواب بیان کیے جائیں جو اچھے ہیں، ڈراؤنے اور خوفناک قسم کے خواب، برے خواب بتائے نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے ایسے خوابوں پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں بھی کسی خواب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے کوئی اچھا سا خواب دکھلا کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا تذکرہ کروں اور مجھے ان کے ساتھ میں گفتگو کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی اچھا خواب نظر آنے کی بجائے ایک ایسا خواب نظر آیا جو قابل ذکر نہیں تھا، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ دل میں بات رہ گئی تھی لہٰذا اپنی بہن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی گئی اور آپ نے اس خواب کی بھی تعبیر بیان کر دی۔ صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کا اکثر وقت مرد حضرات کے ساتھ میں گزرتا ہے اور ہمارے لیے کوئی وقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی توجہ کو ان کی طرف مرکوز کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کوئی مقام طے کر لیں، کوئی دن طے کر لیں، میں ضرور آپ کی نشست میں آ کر آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کا ایک دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، اور اس دن خواتین کے حلقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دین سے متعلق اپنی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں ہوتی۔ محترم ناظرین، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس رہا کہ ان حلقہ جات کے برخاست ہونے کے بعد میں ایک نئی امنگ، ایک نئی تڑپ کے ساتھ میں وہ کاز نبوت سے اور کار نبوت سے گویا کہ چمٹ جاتے۔ وہ لیول آف کمٹمنٹ، وہ لیول آف کنوکشن جو اس حلقے کی شروعات میں ہوتا، حلقے کے ختم ہونے تک اس کمٹمنٹ کے لیول میں، اس کنوکشن کے لیول میں گونا گوں اضافہ ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہم لوگوں کے اندر میں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے تو وہ ہم سے مخاطب ہیں ہی۔ چلیے غور کریں، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر لائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حلقہ لگا ہوا ہے، اور ہم اور آپ بھی خوش قسمتی سے اس حلقے کے اندر میں شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایسے گروہ پر، ایسی محفل پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ایسے لوگوں کو جو اس محفل میں شریک ہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں، اپنے قریب والوں میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو شرکائے محفل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری حصے میں حضرات ناظرین جو بات کہی وہ یہ کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھاتا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاقی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وعلى آل محمد وآله وصحبه اجمعين۔ صلوا عليه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم۔